بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو رسالہ انشاء الدوائر کے اس خاکے کے متعلق ہے۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ آپ نے اس شکل کا ایک اجمالی خاکہ تو پیش کیا ہے لیکن اسے سمجھنا پھر بھی دشوار ہے، تو آپ اگر اس کی کچھ تشریح کر دیں تو اس بارے میں شاید وہ بہتر ہو۔ اس حوالے سے میرا جواب تو یہ ہے کہ اس کی تشریح تفصیل طلب ہے، جسے کسی ایک ویڈیو میں تو پوری طرح سے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے کلپس میں ہم اس کے مختلف حصوں کو تھوڑا تھوڑا بیان کر دیں تاکہ پڑھنے والا، دیکھنے والا، سمجھنے والا کم از کم اس کی بنیادی ساخت کو تو سمجھ لیں۔ تو اس سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو ہے، آئیں شروع کرتے ہیں۔ اس خاکے کا عنوان ہے حقائق الحضرت الالہیہ دوائر و رقائق و احکام ائمۃ الاسماء الالہیہ، یعنی حضرت الہیہ کے حقائق اور اسماء الہیہ کے امام اسماء کے احکام، دوائر اور رقائق۔ ہماری آج کی ویڈیو اس خاکے میں ذکر کردہ ان 7 اسماء الہیہ کے حوالے سے ہے جو کہ اس کل کائنات کی تخلیق کی بنیاد ہیں۔ اگر آپ شیخ اکبر کے نزدیک اسماء الہیہ کا مکمل تصور پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری کتاب اسماء الہیہ کے اسرار و معانی کا مطالعہ کریں، خاص طور پر اس کا وہ مقدمہ جو ہم نے فتوحات مکیہ اور دیگر کتب شیخ میں سے لکھا ہے۔ اس مقدمے میں آپ کو تفصیل سے سمجھ میں آئے گی کہ اسماء الہیہ کیا ہیں، ان کا وجود کہاں سے ہے اور ان کا کائنات پہ کس طرح سے کنٹرول اور تحکم ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اسماء الہیہ اور ذات الہیہ یہ کیا ہیں، ذات بات اور ذات الہیہ جو کہ اسماء سے متعلق ذات کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے، یا ذات کے مراتب کیا ہیں، اسماء کے مراتب کیا ہیں۔ پھر اسی کتاب میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اسماء سے تخلق کیا ہے، اسماء سے تعلق کیا ہے اور اسماء کی حقیقت کیا ہے۔ جب تک آپ کو اسماء کے بارے میں یہ تمام چیزیں واضح نہیں ہوں گی تو شیخ اکبر نے اسماء کے حوالے سے جو یہاں پر ایک مختصر سی بات کی ہے اس کو مکمل سمجھنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس تمام تمہید کو سکپ کرتے ہوئے ہم اس خاکے کی طرف آتے ہیں۔ کتاب انشاء الدوائر میں شیخ اکبر فرماتے ہیں، جب ہم نے اسماء الہیہ میں غور کیا تو ہم نے ان میں کثرت پائی، پھر ہم نے کہا کہ یہ کثرت جمع ہے اور لازم ہے کہ اس کثرت میں کچھ مقدم اسماء ہوں، یہ مقدم اسماء ہی جہانوں پر حاکم ہوں اور باقی ماندہ اسماء ان کے تابع ہوں، کیونکہ قائد یا مقدم ہی تمام اسماء کے حقائق کے جامع ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مقدم اور جامع امام کا نام اللہ ہے، یعنی کہ اسم اللہ، اور یہ تمام اسماء کے معانی کا جامع ہے، یہ ذات کی دلیل ہے، لہٰذا ہم نے اسے ویسے ہی منزہ کیا جیسے ذات کو منزہ کیا، اور اس لیے بھی کہ یہ اسم اپنی وضع کے اعتبار سے تمام اسماء کا جامع ہے۔ اب ہم ان اسماء کی طرف لوٹتے ہیں جو اسم اللہ کے جملہ حقائق میں سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عقلاً اور شرعاً قائدین اسماء 7 ہیں، اس سے زائد نہیں، اور باقی ماندہ اسماء ان کے تابع ہیں، اور وہ قائدین یہ ہیں: الحی، العلیم، المرید، القائل، القادر، الجواد، المقسط۔ اگر آپ ان 7 اسماء کو دیکھیں تو یہ وہی 7 اسماء ہیں جو کہ آپ کو اس خاکے میں سب سے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ خاکے میں سب سے اوپر الحی ہے، دوسرے نمبر پہ العالم ہے، پھر المرید ہے، القادر ہے، القائل ہے، الجواد ہے، اور سب سے آخر میں المقسط ہے۔ اب شیخ اکبر وہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے انہی 7 اسماء کو کیوں چنا اور اس کے سوا دیگر اسماء کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا۔ فرماتے ہیں الحی قائدین کا امام اور ان سب میں آگے ہے، المقسط آخری قائد ہے یعنی کہ 7ویں نمبر پر ہے، القائل کو خاص شریعت نے ان قائدین اسماء میں شامل کیا، اور باقی ماندہ اسماء کی قیادت روح عقلی کی طلب پر ہے۔ یہاں پر شیخ اکبر نے 2 چیزوں کو واضح کر دیا، ایک روح قدسی اور دوسری روح عقلی۔ تو فرماتے ہیں کہ روح قدسی کی طلب سے جن اسماء کو اس لسٹ میں شامل کیا اس میں اسم القائل ہے، اسم المقسط ہے اور اسم الجواد ہے، اور اس کا بھی ایک خاص جہت سے اس میں دخل ہے، لیکن باقی 4 اسماء جو بچتے ہیں وہ روح عقلی کے تقاضوں کے مطابق اس لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔
پھر آپ نے تھوڑی سی تفصیل بتائی ہے کہ اسم الجواد اور اسم المقسط ان کو شامل کرنے کی وجہ کیا تھی۔ فرماتے ہیں اسم المقسط ہر غضب ناک کر دینے والے اسم پر مشتمل ہے جو نقصان بھی پہنچاتا ہے اور انتقام بھی لیتا ہے، جبکہ اسم الجواد ہر اس رحمانی اسم پر مشتمل ہے جو آسودگی دیتا اور نعمت عطا کرتا ہے۔ اگر احکام شریعت کا ظہور نہ ہوتا تو ہمیں اسم المقسط کی بالکل ضرورت نہ ہوتی، پس سزا اور جزا نے ہمیں اسم المقسط کی امامت پر مجبور کیا۔ یہ تو ہو گئے روح قدسی کی طلب کے 3 اسما، اسم القائل، اسم المقسط اور اسم الجواد۔ اب ہم آتے ہیں روح عقلی کی طلب والے 4 اسما پہ۔ یہ ہیں اسم الحی، اسم العالم، اسم المرید اور اسم القادر۔ اب سب سے پہلا سوال تو یہ کہ اسم الحی کو اس میں کیوں شامل کیا گیا؟ اس کا جواب عقلی طور پہ بھی بالکل واضح ہے کہ جس ذات کی طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کائنات کو تخلیق کر رہی ہے یا کرے گی، سب سے پہلے تو اس کا الحی ہونا، خود زندہ ہونا ضروری ہے، اس لیے اسم الحی سب سے پہلا اسم ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے دوسرا اسم العالم ہونا ضروری ہے کہ وہ ذات جو الحی ہے وہ کسی شے کی عالم ہوگی، اس کے پاس علم ہوگا، تبھی تو وہ تخلیق کر سکے گی۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ تخلیق نہیں کر سکتی، اس لیے علم دوسرے نمبر پر آئے گا۔ اس کے بعد اس ذات کا صاحب ارادہ ہونا ضروری ہے، اس لیے اسم المرید ضروری ہے۔ اسم المرید تیسرے نمبر پہ آئے گا کہ وہ ذات الحی ہے، وہ عالم ہے۔ جب عالم ہے تو پھر وہ تخلیق کا ارادہ کرے گی اپنے علم کے مطابق، اور اسی مقام پہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ علم معلوم کے تابع ہے۔ تو یہاں پر جب وہ عالم ہوگی تب وہ ارادہ کرے گی، اور ارادہ جو ہے وہ تیسرا اسم ہوگا۔ جب تخلیق کائنات کے لیے اسم الحی، اسم العالم، اسم المرید یہ تینوں اسما جمع ہو گئے تو پھر چوتھا اسم جس میں تخلیق کے لیے ضروری ہے وہ اسم القادر ہے، یعنی وہ ذات صاحب قدرت بھی ہو کہ اپنے علم کے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق تخلیق کر سکے۔ اسی لیے آخر میں شیخ اکبر نے اسم القادر کو رکھا ہے۔ فتوحات مکیہ میں شیخ اکبر فرماتے ہیں امہات اسماء یہ ہیں: الحی، العالم، المرید، القادر، القائل، الجواد اور المقسط۔ پس الحی تیرے وجود پذیر ہونے کے بعد یا اس سے پہلے تیری فہم کو ثابت کرتا ہے، العالم وجود میں تیرے احکام کو ثابت کرتا ہے اور وجود سے پہلے تیری تقدیر کو ثابت کرتا ہے، المرید تیرا اختصاص ثابت کرتا ہے، القادر تیرا عدم ثابت کرتا ہے، القائل تیرا قدم ثابت کرتا ہے، الجواد تیری ایجاد ثابت کرتا ہے، اور المقسط تیرا مرتبہ ثابت کرتا ہے کہ مرتبہ ہی وجود کی آخری منزل ہے۔ اسم الحی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسم الحی ارباب اور مربوبین کا رب اور امام ہے، یعنی کہ یہ ائمۃ الاسماء ہے، تمام اسماء کا امام ہے۔ دوسرے نمبر پر اسم العالم ہے، یہ مرتبے میں الحی سے نیچے ہے، اور یہ امام المحکم ہے، یہ وجود میں تیرے احکام کو ثابت کرتا ہے اور وجود سے قبل یعنی حالت عدم میں تیری تقدیر کو ثابت کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اسم المرید ہے، یہ امام المخصص ہے۔ اسم المرید تیرا اختصاص ثابت کرتا ہے۔ اختصاص کا مطلب یہ ہے کہ تجھے تخصیص دی گئی، تجھے کچھ چنا گیا، تجھے تخلیق کرنے کے لیے چنا گیا باقی چیزوں سے، تو اس میں تیرا ایک اختصاص ہے، یہ وہ ثابت کرتا ہے۔ چونکہ اسم المرید کا تعلق ارادے سے ہے اور ارادے کا تعلق اختصاص اور ترجیح سے ہے، اسی لیے شیخ اکبر نے اس اسم کے ساتھ امام المخصص کا نام ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اسم القادر ہے جس کا تعلق قدرت سے ہے۔ شیخ اکبر نے اسے امام الموجد کے نام سے ظاہر کیا۔ اسم القادر تیرا عدم ثابت کرتا ہے، یعنی یہ چونکہ تجھے ایجاد کرتا ہے تو اسی سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ تو ایجاد ہونے سے پہلے کسی عدم والی حالت میں تھا۔ شیخ اکبر نے اسے اسم الموجد کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس کے بعد اسم القائل ہے جسے امام الامر قرار دیا گیا، یعنی یہ اسم حکم دیتا ہے، چونکہ اس کا تعلق شریعت سے ہے تو یہ امر و نہی والے احکام کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد چھٹا اسم الجواد ہے جس کو امام المنعم قرار دیا گیا،
یہ اسم تجھے پر انعامات کرتا ہے، تجھے ایجاد کرتا ہے، تجھے ہر طرح کی نعمت اور آسودگی، خوشی، راحت پہنچاتا ہے۔ چونکہ شیخ اکبر کے نزدیک وجود خیر کا مجموعہ ہے یا خیر مطلق ہے، اسی وجہ سے آپ نے اسم الجواد کا ایک تعلق خیر اور وہ ایجاد سے بھی جوڑا۔ اس کے بعد آخر میں اسم المقسط ہے، یہ انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، اسی لیے اسے امام العادل کے نام سے یاد کیا گیا۔ عدل انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے غلطی کی ہے تو یہ آپ کو اس پر جزا دیتا ہے، سزا دیتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے، عذاب بھی دیتا ہے۔ تو یہ آپ کا وہ مرتبہ ظاہر کرتا ہے کہ جس مرتبے پر آپ ہیں یا جو آپ کی حقیقت ہے۔ بقول شیخ اکبر، المقسط تیرا مرتبہ ثابت کرتا ہے اور مرتبہ ہی وجود کی آخری منزل ہے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو یہیں تک ہی ہے، کیونکہ یہ کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اسماء کا باب تو یہ ہے کہ اس میں تفصیل سے بات نہ کی جائے تو پوری طرح سے سمجھ بھی نہیں آتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے انشاء الدوائر کے اس خاکے میں 7 اسماء الہیہ کی تفصیل جانی ہے۔ ابھی ہم نے ان اسماء کے رقائق پر بات نہیں کی، انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں اس کے رقائق پر، اور پھر یہ جو رقائق نیچے تک جا رہے ہیں، اور پھر عالم مطلق، عالم مقید، اور عالم شقاوت اور عالم سعادت پر بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔